اس لیے سب سے پہلا نقطہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اور بندگی ہوگی تو اللہ کے قانون کی ہوگی، عدالت ہوگی تو اللہ کے قانون کی ہوگی، فوج ہوگی تو اللہ کے قانون کی ہوگی۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں بڑا اپنے دماغ کے اندر اچھی طرح آدمی کو ازبر کر لینی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بس نقطے کی بات ہے۔ اور اس جو یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ جو نمل ہے، اس کا نقطہ بھی علم ہے۔ اس کا نقطہ جو ہے علم ہے، اس میں علم کی گفتگو ہے۔ اب یہ علم جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا وہ خیر کا علم اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، اور ایک چھوٹا سا علم کہ ایٹم کو توڑنے کا علم اللہ تعالیٰ نے موجودہ سائنسدانوں کو دیا، اور اس کے بعد اس سائنسدانوں نے کیا کیا، ناگاساکی اور وہ کیا دوسرا ایک شہر ہے ناگاساکی اور ہیروشیما، کہ وہ آج تک اس کی جو پبلک آبادی ہے آج تک اس کی جو حیت نہیں تبدیل ہو سکی کہ اس کے اوپر انہوں نے گرا کے، اور ابھی جو ادھر افغانستان کے اندر اور اس کے بعد اب جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ اس لیے جو آزمائش ہے، اب دیکھیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ ایک میں نے سنا ہے، آج مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ایک ویڈیو آئی ہے کہ 6 7 10 جنازے ہیں اور ایک آدمی اس کے سرانے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے رایا کے شہیدو، تم جنت میں چلے گئے ہو اور میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی بم کی وجہ سے بلاسٹ ہے، میں بھی جنت میں چلے جاؤں، لیکن ایک شرط ہے کہ میری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ یہ وہ لوگ حالانکہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اس لیے نظریہ ہمیشہ جیتا ہے، نظریہ بہادر ہوتا ہے۔ اکیلا ابراہیم پوری آدر کی قوم، باپ بھی آدر، وزیر مذہبی امور، لیکن سب کو چھوڑ کے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دیکھو کیسا یہ نعرہ مستانہ ہے۔ جب یہ نعرہ مستانہ دل کی خون کے اندر چلے گا، خون گرم ہو جائے گا، دل کے اندر چلے جائے گا، دل نور علی نور ہو جائے گا، پھر آپ کے چہرے بدل جائیں گے، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ بہادر بن جائیں گے، آپ کا چہرہ جو ہے سچوں کا چہرہ بن جائے گا۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت کے اندر داخل فرما دے اور ہمیں بھی اس طرح بنا دے جیسے لوگ جنتی ہوتے۔ تو یہاں آپ کی زبان سے کہ مت تکت تیرے، اے لوگو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کے بقول، ہر چیز عطا فرمائی، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی معلوم بتا آتا پھٹتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ایک جہاز رکھا ہوا ہے کسی نے، وہ بار بار لوگ کہتے ہیں فلاں نے جہاز رکھا، تو یہاں تو پرندے جو ہیں پر کھول کے داؤد علیہ السلام فوت ہوئے نا، جان نکل گئی، اور جب اللہ نے حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ میرے والد کے اوپر سایہ کرو، تو پرندوں نے اپنے پر کھول کے ان کے اوپر سایہ کیا، اور ایسا سایہ کیا کہ جیسے رات سا جاتی ہے۔ اور موت کا بھی ایک علیحدہ ایک تصور باندھا ہوا ہے ابن کثیر نے اپنی کثیر میں، بہت مزیدار ہے کہ وہاں سرخ رنگ کے گدھ آئے، انہوں نے سب سے بڑے بڑے پر ان کے تھے اور انہیں سب پھیلائے، اور ایسے تھا بالکل جیسے رات آ گئی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام جاتے تھے وہاں پرندے سایہ کرتے تھے، پرندے سایہ کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں اور ہمیں ہر چیز مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہماری اس میں کوئی کاوش نہیں، ہماری اس میں کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا۔ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کتنے پیغمبر اس لڑی سے آئے، دو پیغمبر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفضل المبین فضل المبین، یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے ہمارے اوپر۔ حالانکہ تھوڑی سی دولت ہوتی ہے، پھٹنے کو آ جاتے ہیں، بڑی بڑی چادریں باندھتے ہیں، زمین پہ سلواریں لٹکائے جاتے ہیں، اتنے اتنے خود سے اوپر کے ہوتے ہیں، تکبر سے اچھلتے پھرتے ہیں۔ تو پتہ ہے اللہ نے کہا کہ واللہ لا یحب المتکبرین، اللہ جو ہے متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ پیچھے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے۔ اندازہ لگائے۔ اب اس کے اوپر بھی ان فکروں کو بھی جو پرویدی صاحب ہیں انہوں نے ان کو بھی خراب کے اوپر چڑھایا
کہتے ہیں نہیں وہ سوڈان کے علاقے کے بڑے بڑے حبشی لوگ تھے، ان کو انہوں نے متی بنا لیا تھا، اس لیے ان کو جنوں سے تشبیہ دیتے تھے، وہ بڑے بڑے کام کرتے. یعنی اللہ جو ہے وہ اپنا معافی ضمیر سے بیان نہیں کر سکتا. تو استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہنے کی ضرورت ہے یہاں اللہ کو؟ اللہ کو وہ حشرا، ہم نے جمع کیا سلیمان کے لیے جنود لشکر من الجن، جنوں سے، والانس اور انسانوں سے، والطیر اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون، جو پورے ضبط کے اندر جیسے فوج ہوتی ہے ترتیب سے نظم سے. یہ نہیں کہ کوئی پرندہ اڑتا ادھر جا رہا ہے، کوئی پرندہ اڑتا ادھر جا رہا ہے، کوئی جن ادھر جا رہا ہے، کوئی انسان ادھر جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ترتیب سے نظم سے باندھ کے اللہ نے ان کو رکھا تھا کہ ہر حکم کی تابعداری کرتے ہیں. اور یہ تھا کیا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ میرے اللہ کا، اللہ کے سلیمان علیہ السلام میرے اللہ کا روشن بالکل چمکتا ہوا فضل میرے اوپر تھا، اور میں اس کے اوپر اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہوں. آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار 2-4 ملوں کے مالک بن جاتے ہیں، تھوڑی سی زمین ہو جاتی ہے، 2-4-10 کبے 20-50 مربے ہو جاتے ہیں، تو وہ زمین کے اوپر کو پہنچ نہیں کرتے. لیکن یہ دیکھیں بادشاہی کیسی ہے. فہم یوزعون، پورے ضبط کے ساتھ ترتیب سے. حتی اذا عادوا الی واد النمل، ایک دفعہ وہ لشکر لے کے جب چل جا رہے تھے تو وادی نمل جو چونٹیوں کی وادی تھی وہاں پہنچے. اب اس کو بھی انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا یہ نمل جو ہے شام کے علاقے میں ایک نملہ ایک جگہ ہے، وہ اس کے اندر وہ رہتے تھے لوگ، تو اس کو نملی کہتے ہیں. حالانکہ اگر یہ تھا تو پھر مطلب جیسے آرمیوں کے اندر یہ جانوروں کے نام رکھنے سے بھی انسانوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے کلب اسد. لیکن یا ایھا کلب کہ یہ کتے نے کہا یا کتے کو کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ہمیں بہکانے کے لیے، جو قرآن کے علم سے واقف نہیں ہوتا اس کو یہ لوگ بہکاتے رہتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی حدیث کو، حدیث کے تو وہ منکر ہیں، اور جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے. کیونکہ حدیث میرے نبی کی حدیث ہے، اور نبی جو ہے وہ بولتا نہیں لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اللہ کا نبی بولتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، جب ارشاد اللہ کا آ جاتی ہے وحی ان کے پاس. اور حدیث جو ہے وہ خفیہ وحی ہے، اور قرآن جو ہے جلی ظاہری وحی ہے. اور اس لیے یہ لوگ جو ہے ہمیں دھوکے میں ڈالتے ہیں. کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ سلام کر کے گزرتے ہیں، کہیں بہک نہ جائے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں ذرا. حَتَّىٰ إِذَا عَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. یہاں سے کہا ہے کہ یہاں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہے. کوئی انسانوں کو کچل سکتا ہے، کوئی انسانوں کو ذبح کر سکتا ہے جیسے آگے حدود کا معاملہ ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، یہ تو ایک علمی گفتگو ہے، کہ یہ علم کی باتیں ہیں کہ ایسا علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تو امام الانبیاء کے پاس کیسا علم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے جو آپ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے سردار، سید المرسلین، تمام مرسلین کے سردار، امام، کمانڈر جیسے کہتے ہیں فوج میں. ان کے پاس کیسا علم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کے حالانکہ اس کے بارے میں بھی جو اسرائیلی روایات ہیں، جو بائبل ہے یا تلمود ہے، دوسری جو اسرائیلی روایات ہے، اس کے اندر نا سلیمان کے اوپر علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگائے، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگائے. حالانکہ یہ ان کی لڑی سے یہ بنی اسرائیل کے یہ پیغمبر تھے. لیکن قرآن کوئی جو سمجھتے ہیں لوگ، اللہ نے قرآن میں انبیاء کی عظمت بیان کی گئی. آگے جا کے انشاءاللہ پھر پیر کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.